بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بدھ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ناظرین، ڈاکٹر صمد مسافر کا میں مختصر سا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا۔ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈاکٹر صمد مسافر نے پی ایچ ڈی کیا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں، یو ایس اے سے ریسرچر ہیں۔ 10 بکس جو ذیل سائنسز کے مختلف سبجیکٹس پر ہیں اس کے مصنف ہیں، اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے جسے ہم کہیں جو ڈاکٹر صاحب کے لیے ہیں، اور جس کو کہ پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم ایوارڈ ڈاکٹر صاحب کو مل چکا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہمارے ملک کی سنہرے لوگ یا گولڈن پرسنالٹیز میں ہوتا ہے، ہمارے ملک کے ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں ہم سنہرے لوگ کہتے ہیں۔ اور وہ لسٹ کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صمد مسافر، جو ہمارے ملک کے گولڈن پرسنالٹیز میں شمار ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فاؤنڈر بھی ہیں اور چیف ٹرینر بھی ہیں ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ڈاکٹر صمد مسافر نے پاکستان میں بلکہ دنیا میں پہلی بار سمدھا ہیلنگ انرجی انٹروڈیوس کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اتنا بڑا تعارف ہے، اور اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ جب میں آپ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، سرچ کرتا ہوں گوگل پہ جا کے، اور ڈاکٹر صمد مسافر جب میں لکھتا ہوں تو وہ اتنا کچھ کیا کہتے ہیں وہاں پہ آپ کے حوالے سے آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بار یہ کوشش کی کہ میں کسی ایک سٹنگ میں اس کو پڑھ سکوں، لیکن میں نہیں پڑھ پاتا۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے آپ شہری ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ نے ایک بہت بڑا ذیل سائنسز کے حوالے سے آپ کا نام ہے، سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی ہے۔ میرے پاس خود سے بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں کیونکہ اس پروگرام میں لوگ ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیلی فونس کال میں ویسے بھی کم لے رہا ہوتا ہوں، اور اکثر لوگوں کو کیونکہ جو ہولڈ پر ہوتے ہیں تو وہ پھر کافی دیر سے ہولڈ پر ہوتے ہیں، تو ٹیلی فون انگیج مل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پروگرام کے بعد ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے میسیج ہم سے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں، جب آپ یہ لکھ لیجیے ڈاکٹر صاحب سے آپ کو یہ سوال کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب سے آپ کو یہ سوال کرنا ہے، اور جو میرے سوال ہوتے ہیں وہ ہر پروگرام میں رہ جاتے ہیں، اور ہم جو کالرز کے حوالے میں آپ سے وہی کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میں آج بھی میرے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں ان ہمارے ناظرین نے یا ان کالرز نے ہمیں لکھائے ہیں کہ جو ہم سے آن لائن پروگرام میں بات کرنا چاہتے تھے، لیکن بیکاز کہ ان کو ٹیلی فون میں ہمارا انگیج مل رہا ہوتا ہے، کالرز ہولڈ پہ ہوتے ہیں، تو ان کی ہم سے یا آپ سے براہ راست باتیں ہو پاتی ہے۔ تو ہمارے یہ ہیں شان محمد ہیں، یہ اسلام آباد سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کریں کہ جی لوگ ذیل سائنسز کے سبجیکٹس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، براہ مہربانی ذیل سائنسز کے سبجیکٹس کو بتائیے، اور ان کی ورکشاپ کب ہو رہی ہیں، ان کا شیڈول بتائیں۔ میں سوال ایک بار دہرا دوں آپ کے لیے؟ جی صحیح سن لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے۔ ذیل سائنسز کا واقعی انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے، اور ذیل سائنسز ایک بہت ہی اچھا شعبہ ہے۔ بیسیکلی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہی ہے ذیل سائنسز جی پہ، جو ہم اپنے آپ کو ابھی اس وقت جو ہم جس چیز سے بحث کرتے ہیں، جس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہم ہیں خود اپنے آپ۔ تو اپنے آپ کو جاننے کا جب انسان جتنا زیادہ کوشش کرتا ہے اتنے زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ بہت سے کام ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن ذیل سائنسز کی ٹیکنیک سے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت سے ہیلنگ کے حوالے سے، یعنی صحت کے حوالے سے، ہمارے نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے
ذیل سائنسز ایک ذمہ دار شعبے ہیں اور ہماری شخصیت اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ذیل سائنسز ایک ذمہ لیتا ہے، جس طرح کہ HMF ہے، PMBL ہے، اور صحت کے حوالے سے، نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے اس میں یوگا ہے، اور دوسرا پیراز ہے. یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹس ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے بارے اتنا کچھ نہیں جانتے کہ ہم خود کیا ہیں. صحیح. ہم تو صرف یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پوست، گوشت، خون اور ہڈی ہیں. باقی کبھی ہم نے روح کے بارے میں یا اپنی اندرونی صلاحیتوں کے بارے میں یا ذہن کے بارے میں کوشش زیادہ تر تو نہیں کی، لیکن کچھ کوشش اگر کی بھی تو اس چیزوں کو محسوس نہیں کی، دیکھے نہیں ہم نے. بہرحال کہ انسان میں ایسی طاقت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ایسی طاقتوں سے مالا مال کی ہوئی ہے کہ اس صلاحیتوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں. اور انوائرمنٹ میں جو اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہوئے ہمارے لیے، اور ہمارا حق ہے اس نعمتوں کو حاصل کرنا اور اس کو لینا، لیکن پھر بھی ہم ایک بہت مفلس اور بہت حقیر سا سوچ ہماری ہوتے ہیں، اور حقیر گھومتے پھرتے ہیں، اور اس مفلسی میں اور اس غریبی میں اور اس نہ جاننے کی غربت میں جو ہم ہوتے، جو ہم اپنے آپ کو نہیں جاننے کی غربت میں جو ہم قبر تک چلے جاتے ہیں. سائنس کے لحاظ سے انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم صرف اور صرف تقریباً 5 to 10% یوز کرتے ہیں. باقی 90% یعنی 90% ہم اپنی صلاحیتوں کو جان کے بغیر قبر کو جاتے ہیں، یعنی ہماری زندگی ختم ہو جاتی. تو یہ ایک بہت اہم سبجیکٹس ہے کہ ہماری جاننے کی خود شناسی سکھاتے ہیں، ہمیں خود شناس کر دیتے ہیں. اور مذہب کے حوالے سے، ہمارے دین کے حوالے سے بھی اگر ایک انسان اپنے خود شناس ہے، اپنے آپ کو جان لے تو اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں. بے شک، بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کے حوالے سے ہمارے اخلاق صحیح ہو، ہماری شخصیت اچھے ہو، ہمیں سے ایک مثبت اور ایک اچھی ویو، ایک پرسکون ویو نکلتے ہو دوسروں پہ، اسی طرح کے اثر کرتے ہو. آج کل آپ دیکھ رہے لوگ نیگیٹیو وے پہ جاتے ہیں اور نیگیٹیو راستے اختیار کرتے ہیں، منفی سلوک، منفی رویے، منفی سوچنا، سب کچھ. اور حلال کی کمائی کا کبھی کسی نے، یعنی کوشش تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو جسے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹیو وے اختیار کرتے ہیں. نشوں میں جاتے ہیں لوگ، بڑی نشیلی چیزیں، دوائیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتے ہیں یا کچھ اور پرابلمز ہوتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہے، سٹریس، ہر چیز عجیب قسم کے ماحول کچھ لوگوں نے اپنے لیے کریٹ کیے ہوئے، خود بنائے ہوئے، اپنے لیے خود انہوں نے خراب کی ہوئی ہے. بات تمام کے تمام ہمارے اندر ہے، ہمارے بیہیویئر میں ہے، ہماری شخصیت میں ہے، ہمارے نیگیٹو سلوک میں ہے. باقی اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیے ہیں، سب کچھ ہمیں دی ہوئی ہے. ہم اس کے سمجھنے کے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم خوارزار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، غصہ کرتے ہیں ہم، اور ایسے بیہیویئر کرتے ہیں جو کہ ایک بالکل کبھی کبھی حیوان بھی ایسی سلوک نہیں کرتا ہے جس طرح کی کبھی کبھی انسان کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے نیچر سے جو ہمیں ملی ہے، قدرت نے جو ہمیں دی ہے، انسان کو بہت کچھ دیے ہیں. انسان سمجھتے نہیں ہیں. حیوانات کو روزی ملتے ہیں، بھوکے نہیں مرتے ہیں، لیکن انسان باوجود کے اتنا اسٹرگل، اتنا کوشش کرتے ہیں
کہ وہ دن رات وہ ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں پیسہ کو، مال دولت کو اکٹھا کرنے میں اتنا پریشان، اتنا کھویا ہوا ہے. یہ مشینی زندگی، آواز، آلودگی، یہ سارے چیز، ایک کیفیت، ماحول، ایک حالات ہمارے بہت عجیب ہو رہے. اور ایک مشین بنا ہوا انسان ایک بالکل ایک مشین کا پرزے کی طرح ہے. جی. اگر یورپ امریکہ میں تو آج کل جو ہے وہ بہت حالات لوگوں کے بہت پریشان ہیں، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار یہیں سے زیادہ ہے. وہی لوگ زیادہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار وہی لوگ ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ مشین پرستی میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اور مشین پرستی جو ہے انسان کو بغیر دکھ کے سکھ کبھی نہیں دیتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ یورپ کی اور امریکنس جو ہیں کافی پریشان ہیں اور اس وقت کافی ڈپریشن میں ہیں، کافی ٹینشنس میں ہیں، اور اس حوالے سے وہ کافی پریشان ہیں. وہ ہم یہیں سے اپنی بات شروع کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو ہم کال لے لیتے ہیں. ابھی ان کا سوال بھی ادھورا ہے، انہوں نے ابھی ورک شاپ کے حوالے سے بھی بات کی ہے. جی بالکل، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہم ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں ساتھ میں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی. جی آپ بات کر رہے تھے یورپ کی اور امریکہ کی، وہاں لوگ جو ہیں بہت زیادہ. اصل میں یورپ اور امریکہ میں جو یہ ایسی کنٹریز جو بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں، اس کنٹریز میں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہیں. صحیح. لیکن ہمارے ہاں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ وہاں نہیں ہیں. جی. درحال کہ وہاں بڑا اچھا نظام ہے، بہت سکون کا نظام ہے، بہت ایک نظم ڈسپلن ہے. مجھے خود نظم ڈسپلن بہت پسند ہے. میں نظم ڈسپلن کا بچپن سے بہت قائل ہوں، اور شاید اس نظم ڈسپلن کی وجہ سے مجھے اللہ نے بہت نالج دی ہے اور بہت کچھ دیے. نظم ڈسپلن کا جو ہے وہ وہاں پر بہت ایک بہترین سا نظام ہے، لیکن یہاں پر وہ نظم ڈسپلن نظر نہیں آتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی بیمار ہیں، یہاں پہ بہت سی بیماریاں ہیں. بات ہے ہمارے اپنے ایسے بیہیویئر کی، ہمارے ایسے سلوک کی، جو کہ ہم نیچرل لائف سے ہٹ رہے ہیں. صحیح. ہم اپنی زندگی کو ایک بہت عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے چل رہے ہیں ہم. لیکن اس تیزی کے لیے ہمیں کچھ ایسے انرجیز کی ضرورت ہے، ایسی طاقتوں، نیچرل طاقتوں کی ضرورت ہے ہمیں، جو کہ ہمیں برقرار رکھ سکے، منظم رکھ سکے، ہمیں نظم ڈسپلن ملیں اور ہمارے اندرونی نیچرل ہیلتھ کو بڑھائیں، تاکہ ماحول کے ساتھ ہم اپنا دفاع کر سکے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور انسان بنائیں اور ایک بہترین، اور ہماری تخلیقی سوچیں ہوں. ہمیں کئی ایجادات کے مالک ہو، ہم کئی چیزوں کے ایک تخلیقی سوچیں، ہمارے کریٹیو مائنڈ ہو. تو ذیل سائنس جو سکھاتے ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کے سوچ تخلیقی ہو، آپ کی شخصیت بہت بہتر ہو، بلکہ ایسے بہتر ہو آپ کی شخصیت جیسا کہ ایک آپ کی شخصیت میں ایک ایسا نگاہ مکمل انسان جسے ہم کہیں، جسے تعمیری زندگی کہا جاتا ہے، تعمیری شخصیت کہا جاتا ہے. تو ذیل سائنس تعمیری زندگی ہے، تعمیری شخصیت ہے. with all the time with positive thoughts. پازیٹیو تھاٹس اور پازیٹیو زندگی اور سکون کیجیے اور مزے لیں. اور اللہ نے یہ سارے کچھ ہمارے لیے پیدا کی ہوئی، اس کو بیماری کے ساتھ نہیں، پریشانی کے ساتھ نہیں، اسے خوشی کے ساتھ لیں اور اس سے خوش رہیں اور شکر کریں کہ اللہ نے اتنے کچھ اس زمین پہ ہمارے لیے پیدا کیے، لیکن ہمارے قصور ہمارے ہیں جو اس ٹیکنیکس نہیں آتا ہے کہ ہم اس کس طرح کے اس کو حاصل کریں. تو ذیل سائنسز اس تمام چیزوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اور ذیل سائنسز واقعی ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، بہت سائنس ہے. اور اس کے سبجیکٹس جو ہیں ان کی سمدہ ہیلنگ انرجی ہے. تو سمدہ ہیلنگ انرجی کی جو ورکشاپ ہے وہ اس سیٹرڈے کو ہے. ہاں، یہ ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ ورکشاپ کب ہوتے ہیں
اور ان کا شیڈول کیا ہے؟ جی ہاں، یہی آپ بتا دیں. جی، ورک شاپس جو ہے وہ سمدھا ہیلنگ انرجی کا اس سیٹرڈے کو ہے اور ایچ ایم ایف کا اگلی سیٹرڈے کو. اس کا ٹائمنگز کیا ہے؟ ٹائمنگ 4 سے 7 بجے تک 3 گھنٹے کا ایک لیول دیتے ہیں ہم سمدھا کا. وہ اسی پہلے دن میں اپنے اندر محسوس کرتا ہے، انرجی محسوس کرتا ہے، نیچرل طاقتیں محسوس کرتے ہیں بغیر وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ. کسی قسم کے مضر اثرات اس کا ہوتے نہیں ہیں. پہلے سیشن میں پہلے دن میں 3 گھنٹے میں وہ سمدھا ہیلنگ انرجی کا ایک لیول حاصل کر لیتے ہیں اور اس میں ان کے ہاتھوں میں ایک اور ان کے وجود میں ایک ایسے ہیلنگ پاور آ جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا خود ٹریٹمنٹ کرتا ہے نیچرل اور دوسروں کا کرتا ہے. ایسی بیماریاں جس طرح کے سائیکولوجیکل اور جسمانی بیماریاں ہیں، یہ تمام اسی کے ذریعے پہلے دن میں یہ بہتر محسوس کرتا ہے اور انرجی محسوس کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کچھ مشقیں دیں کہ یا یہ پڑھتے جائیں یا یہ کرتے جائیں یا اس طرح ذہنی کنسنٹریشن کی مشقیں کرے یا بہت سے ایکسرسائز کر لے یا یوگا کر لے. نو، ہم ان کو آرام دہ حالت میں بٹھا دیتے ہیں اور بس ریڈیو کی طرح ان کو ٹیون کرتے ہیں. بس ان کے ہاتھوں میں ایک طاقت آ جاتے اور لوگ پھر اپنا کلینکس بھی بناتے ہیں، اس طریقے سے علاج کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہے، ابھی کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، تمام پاکستان میں ہے، دوسرے ممالک میں ہے. بلکہ میں ڈسٹنس اٹینمنٹ دیتا ہوں دوسرے صوبوں میں، دوسرے ممالک میں. لوگوں نے اپنے انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے اور اپنے علاج گاہیں بنائے ہوئے، کلینکس بنائے ہوئے، اس نیچرل طریقے سے علاج کرتے ہیں. تو یہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے یہ بہت انٹرسٹنگ اور ایک بہت بہترین اور ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھا تحفہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. آپ جو بات کر رہے تھے میرے ذہن میں کچھ سوالات آئے ہیں، میں آپ سے سوالات بھی کروں گا، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہولڈ پر ہیں تو ہم ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہے ہیں جی؟ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر ثنا بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر ثنا. ڈاکٹر ثنا بات کر رہی ہیں. ڈاکٹر ثنا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جو ہوں دارالسلام ہاسپٹل میں ہوتی ہوں. جی آپ جانتی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام کی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے جو ڈرائنگ روم میں موجود ہیں ڈاکٹر سمد مسافر ہیں. کیا آپ کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر سمد کی بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے سائنسز سے بہت فائدہ ہوا ہے. ان کے جو بھی جو لیولز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا. جی بالکل اسٹوڈنٹ. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر ثنا، آپ نے جو بھی تعریف کی اور آپ نے کہا کہ جو آپ اسٹوڈنٹ بھی رہیں، آپ کا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی بہت شکریہ آپ کی جو آپ نے اس وقت یہاں شیئر کیا ہمارے ساتھ. اور بھی کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر سمد مسافر ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی شفا دی ہے، کیونکہ جو زین سائنسز ہے، جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، یہ ایک بہت ہی اچھی انرجی ہے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس سے بہت ہی اچھا فائدہ ہوتا ہے. جو پیشنٹ مطلب ایک نارمل، جیسے I'm a ڈاکٹر، تو میں اپنے پیشنٹس کو اس سے بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کر سکتی ہوں. اور جو نارمل انسان ہوتے ہیں وہ بھی اگر یہ سب سیکھیں اور کریں، اپلائی کریں پیشنٹس کے اوپر، تو اس سے بھی انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے. کہ اگر کسی کو مائلڈ پین ہے، کوئی ہیڈ ایک ہے، تو وہ بھی اس سے ریلیف ہوگا. سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں، لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں پرابلمس لے کر. تو ان کو مزید میڈیکیشنز اور ڈپریشنز کے لیے میڈیسنز دی جاتی ہیں. تو سمدھا ہیلنگ سے اگر آپ اس کی ہیلنگ لیں گے تو پیشنٹ کے اوپر کافی اچھا افیکٹ پڑے گا. آپ کے اندر سے آپ ایک دم باڈی آپ کی ہلکی ہو جاتی ہے. بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس کے. اور اس کے جو لیولز ہیں، اس میں صرف مائلڈ پرابلمس کے لیے نہیں بلکہ کرونک پرابلمس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ اس کے ہیں. اور جو ٹیومرز ہوتے ہیں تو ٹیومر سے بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹس ہے. وہ پیشنٹ یا وہ لوگ جو اپنی آئیز کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، جن کی آئی سائٹ کافی زیادہ ویک ہوتی ہے، ایک مائنس میں وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ اگر ہیلنگ لے تو ان کی آئی سائٹ کچھ بہتر ہو سکتی ہے. اور بہت سے کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ آئیز واپس بھی پراپر گلاسز اتار دیے گئے. صحیح. جی ڈاکٹر ثنا، آپ نے ہمیں کال کیا، پروگرام میں شامل ہوئی.
آپ کچھ اور تو نہیں کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں مزید اور کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ویئرز دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو اپلائی کریں. زیل سائنسز جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں آئیں، دیکھیں کہ کتنا اچھا افیکٹ ہے اس کا. اور ڈاکٹر صمد مسافر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. آپ خود بھی اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں اپلائی، اپنے آپ کو بھی ڈیلی بیسس پہ ہیلنگ دے کے اپنے پرابلمس کو بھی سالو کر سکتے ہیں، پینس کو، ڈیلی لائف کے مسئلوں کو، اور دوسروں کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ثنا، ہمیں آپ کو بھی ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان زیل سائنسز پر آپ کو عبور ہے، اور ہمیں امید ہے ڈاکٹر ثنا کہ آپ بھی اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گی، ان کی خدمت کر رہے ہوں گے. میں تو بہت زیادہ میں نے پیشنٹس کے اوپر بھی اپلائی کیا ہے، اپنے اوپر بھی اپلائی کیا ہے. جی لوگوں کو بہت زیادہ. اور یہ بھی جی ڈاکٹر ثنا، یہ بھی ایک بڑی انسانیت کی خدمت ہے کہ آپ لوگوں کو اس انداز سے ہیلپ کریں اور ان کے مسائل، ان کے پرابلم، ان کی شخصیت کی تعمیر کریں. جی بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. تھینک یو ڈاکٹر صمد. ڈاکٹر صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا اور میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اور اس پر ہمیں فیڈ بیک کیا آتا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. جو میں آپ کے ساتھ اتنی گفتگو میری رہتی ہے، پروگرام کے حوالے سے بھی رہتی ہے، پروگرام کے بعد بھی ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیل سائنسز کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، اگر ہم سمدھا ہیلنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم ریکی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم یوگا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ینگ کلر تھیریپی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، PMBL ہے ایک سبجیکٹ اس کا، جی جی، اور دیگر جو سبجیکٹ پیراز ہیں، اگر انسان کی شخصیت کو ایک پازیٹیو وے میں یہ بلڈ کر رہی ہوتی ہے، تعمیر کر رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر 25 سال کا ہو جاتا ہے یا 40 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ اس حوالے سے آپ کے پاس آتا ہے، اب اس کا وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، تو کیا ہمیں گورنمنٹ کو اگر ہم یہ سفارش کریں، ہم اگر لکھیں کہ جناب زیل سائنسز کے حوالے سے ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، اور یا ہفتے میں ایک بار وہاں پہ جا کے آپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مختلف اسکول ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور ایک اسکول میں جا کر خالی ایک پیریڈ ہو، چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہو، اور وہاں اس حوالے سے اویئر کریں تاکہ بچے کی ابتدا سے جو اس کی تعمیر ہو وہ بڑی پازیٹیو وے میں ہو، اور نیگیٹو سوچ اس کے اندر بالکل نہیں ہے. اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گا، بہت ڈیٹیل میں گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن میں ایک بریک مجھے لینا ہے یہاں پر. ناظرین، ہم اس پر بہت اہم بات کر رہے ہیں، ہم بچوں کی پرورش کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ابتدا سے ان کی گروتھ ایسی ہو کہ وہ ایک 100% جب وہ بڑے ہوں تو وہ ایک کامیاب انسان بنے. اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صمد سے بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، اور خاص طور سے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق کو ٹیون کیا ہے، میں یہ بتانا چاہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام ناظرین اب اس بات سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ ہر بدھ کو ہمارے حق کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر. اور میں نے مختصر سا میں آپ کو بتا دوں، آلٹرنیٹ میڈیسنس میں ڈاکٹر صمد نے PhD کیا ہے USA سے. پاکستان کی گولڈن پرسنالٹیز میں ڈاکٹر صمد کا شمار ہوتا ہے. چیف ٹرینر ہیں اور فاؤنڈر ہیں زیل انسٹیٹیوٹ آف زیل سائنسز کے. گولڈ میڈل، قائد اعظم ایوارڈ ڈاکٹر صاحب کو مل چکا ہے. اس کے علاوہ 10 کتابوں کے مصنف ہیں جو زیل سائنسز کے مختلف شعبوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک سجیشن میں دینا چاہتا ہوں. میں جو بھی ڈاکٹر ثنا نے ہمیں کال کیا تھا، انہوں نے جس انداز سے ہمیں بتایا اور جس طریقے سے ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا، نہ صرف ان کو خود فائدہ ہوا ہے بلکہ وہ دیگر جو لوگ ہیں، ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ان کا فرینڈ سرکلز ہے یا فیملی سرکل ہے،
اس میں بھی وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ وہ پہنچا رہی ہیں. ایک طرح سے اسے میں انسانیت کی خدمت بھی کہوں گا. میری سیشن یہ تھی ڈاکٹر صاحب کہ ذیل سائنسز میں اب جیسے سمدہ ہیلنگ آ جاتی ہے اور اس کے بے شمار جو ڈاؤن دا لائن جو اس کے سبجیکٹس ہیں، میں نے جو سمجھا ہے اس کو، میں نے جو اس کو کنسیو کیا ہے آپ کی باتوں سے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ سارا کچھ سیکھ لیتے ہیں تو ہم ایک بہترین پرسنالٹی کے طور پہ ہم سامنے آتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہماری نکل جاتی ہے، ہماری تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس جو وہ پاورز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ جو صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر ہم یہ ٹریننگز لیتے ہیں تو ہمیں ان صلاحیتوں کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. نہ صرف ہمارے لیے بہتر ہوگا بلکہ وہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بہتر ہوگا. تو میری سیشن یہ ہے کہ کیا میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں تمام اسکولس کے اندر، بلکہ جو ہماری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ہے کہ جو اتھارٹی ہے کہ کن سبجیکٹس کو ہونا چاہیے، کن سبجیکٹس کو نہیں ہونا چاہیے، یا دیگر ایجوکیشن کے حوالے سے اتھارٹیز ہیں یا منسٹر ایجوکیشن ہیں یا سیکرٹری ایجوکیشن ہیں، وہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی حوالے سے ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو میں اسٹرانگلی یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. اور اس سے قبل کہ میں ریکمینڈیشن کروں، میں ایک برابر جو ہمارا ایک ملک ہے، میں وہاں کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اسکول سے ہی سنگنگ اور ڈانسنگ کی کلاسز شروع کی ہوئی ہیں. تو آپ وہاں دیکھیں کہ وہ بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ بہترین سنگر بن رہے ہوتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم وہ بڑے میچور سنگر، بڑے میچور ڈانسرز بن گئے، آل دو دے آر ایجوکیٹڈ، لیکن ساتھ میں یہ ایک ایکسٹرا کوالٹی میں ہوتی ہے کہ بہت اچھا وہ گانا گا رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اگر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کنسیڈر کرے کہ جو ذیل سائنسز کو بطور سبجیکٹ ابتدائی کلاسز سے شامل کرے اور لازمی یعنی کہ جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اس حوالے سے اس کو شامل کرے اور آل اوور پاکستان اس کو رائج کرے ایز اے سبجیکٹ، اس میں آپ کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. آپ اس سبجیکٹ کو ڈیزائن کرنے میں کہ کس طرح سے اس کو، کیونکہ میری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک یہ سبجیکٹ چلنا چاہیے. اور وہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ جو فرسٹ اس میں ہمارا کیا ہونا چاہیے، سیکنڈ کلاس میں تو کیا ہونا چاہیے، تھرڈ میں تو کس طرح سے، تاکہ جب میٹرک کرے تو وہ ایک بہترین اس کو اس تمام سبجیکٹس پر عبور حاصل ہو. دیکھیے اس سے فائدہ کیا ہوگا، نہ صرف اس کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ گرو کرے گی اور پازیٹیوٹی اس میں پیدا ہوگی، نیگیٹو تھاٹس ختم ہوں گی. جب وہ باہر آئے گا وہ ایک کامیاب انسان کے طور پر وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا، تخلیقی سوچ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوگی. اور یہ نہ صرف اس کے اپنے لیے بہتر ہوگا بلکہ ہم اس کو تھوڑا سا براڈ ویژن کے ساتھ دیکھیں تو وہ ہمارے پاکستان، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک، کیونکہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آنے والے وقتوں میں پاکستان کی باغ دوڑ انہی لوگوں میں سے کسی نے سنبھالنی ہے. اور جب یہ ان کی پرسنالٹیز اتنی گروم ہو چکی ہوگی، ان کو یہ نیگیٹیوٹی ختم ہو چکی ہوگی تو ایک بہترین معاشرہ ہوگا، ایک بہترین پاکستان ہوگا. پوری دنیا کے اندر ہم ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ ابھر سکتے ہیں صرف ایک سبجیکٹ کو شامل کرنے میں. آپ کیا میری رائے سے اتفاق کریں گے؟ مزید آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں تو مجھے ایک تو خوشی بھی ہے کہ چلو میرے ساتھ ایک شخص تو ہے جو کہ اس چیز پہ تھوڑا سا میرے ساتھ دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. اور یہ چیز اگر جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سے سبجیکٹس ہے ہم سکولز میں پڑھاتے ہیں لیکن ہم اس کی جاننے کے بچوں کے تربیت کے، اس کے جاننے کے کہ وہ بچہ خود ہے کیا، وہ جو ڈانس سیکھ رہے ہیں یا کچھ اور چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ کس چیز کی تھرو سیکھ رہے ہیں، صحیح اندر اس کی کیا ہے. اصل میں ایک بچے کو وہ پتہ ہونی چاہیے کہ میں خود کیا ہوں اور میں جو کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں. اور پھر بچوں کے ایم معلوم نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات جو ہے بچوں کے ایم معلوم نہیں ہوتا ہے. بچپن میں میرا خود ایم معلوم نہیں تھا. صحیح.
میں یہ سوچ رہا تھا کہ بس میں ایک معمولی سا ڈاکٹر بن جاؤں، اسسٹنٹ ڈاکٹر بنوں، میں بن گیا تھا. لیکن جب میں نے وہاں پر دیکھا یار یہ کم نالج ہے، یہ کچھ نہیں ہے، میں نے پھر ایڈوانس لیول پہ میڈیکل سیکھا اور پھر اس کے بعد الٹرنیٹیو میڈیسن میں تحریریں کی، پی ایچ ڈی کی، اور پھر اس طرح کے میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا تمام میں پھر میں نے کامیابی حاصل کی. یہ میں ایسا جیسا کہ وقفے سے اگر بچپن میں میرا ایم معلوم ہوتا شاید اس سے 1000 گنا زیادہ کامیابی حاصل کر لیتا میں. بالکل صحیح بات. اور اس ملک کے لیے بہت کچھ کرتا. صحیح. دیکھیں دوسری ممالک میں اگر آپ کے ایک ایسا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہے، اگر آپ کے پاس ویسے کچھ نظریات ہیں، تو جب آپ گورنمنٹ کو پیش کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ پیش کرتے ہیں، آپ کا قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں آپ کا. آپ کہتے ہیں چلو آپ نے اگر غلط بھی کہا ہے نا، کوئی نظریہ تو دے دیا آپ نے، آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. جی. اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ آپ ایک ایسے مجبور ہو کہ پھر آپ جو ہے نا اپنے صلاحیتوں کو کام پہ ڈالیں گے. اور واقعی جو چیز کا نظریہ آپ نے دیے ہوئے ہے، ایسا ہی ایک نظریہ دیے ہوئے آپ نے، اس کو سچ کر آپ اس کو ایجاد کریں گے، اس کو کر کے نکال لیں گے اور آپ لوگوں کو دیں گے، اپنے معاشرے کو. یہاں پر وہ صلاحیتوں پہ جو لوگوں کے ہے اتنا زیادہ توجہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ جو جن کی صلاحیتیں ہیں جس فیلڈ میں، ان کو اور تشویق کیا جائے، ان کو اور بڑھایا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو چلو کچھ نہ ہو، چلو کچھ ایسے کچھ ان کی اس کو تھوڑا سا اچھا بات کیا جائے کہ کیا بات ہے، آپ ایک خدمت کر رہے ہیں، آپ ایک معاشرے کو ایک ایسے کچھ دے رہے ہیں. بالخصوص ہماری جو چیزیں ہیں یہ تو اخلاق ہے، تعمیری زندگی ہے، تعمیری شخصیت ہے، جی، اور تعمیری اخلاق ہے. اور ہمارے ایک مذہبی حوالے سے یہ ایک عبادت بھی ہے. صحیح. کیونکہ آپ ایک ایسی شہری بنتے ہیں، ایک ایسی انسان بنتے ہیں ہم، جو کہ ہم ایک مفید اور اچھا انسان کے طور پہ جان لیتے ہیں لوگ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جس طرح کہ آپ نے بتایا تھا چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس ہے، جی، یہ ذیل سائنسز میں، پھر آپ بچوں کو سمجھائیں انرجی بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو HMF بھی سکھا سکتے ہیں، آپ ان کے جسمانی ایکسرسائز جیسے یوگا کی چند آسنز ہیں بچوں کے نشو و نما کے لیے، بچوں کی تازگی کے لیے، بچوں کے نیچرل ہیلتھ کے لیے. یہ سارا کچھ بچوں کا ایک ایسی شخصیت بنائیں گے کہ یہ میں ذمہ داری، یہ میں گارنٹی دے دیتا ہوں کہ چاہے میں نہ کراؤں، چاہے میرے اسٹوڈنٹ کرائیں یہ چیزیں. میں نے اسٹوڈنٹس بنائے ہوئے، ماسٹرز ہے اس چیزوں میں، ماسٹرز بنائے ہیں، ظاہر ہے وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے. ہمارا اصل بیسک مقصد تو یہ ہے. دیکھیے ایک بڑا، میں آپ کی بات کو بھی جاری رکھوں گا، ایک بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جب میٹرک کر لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے، وہ کس فیلڈ میں جائیں. پیرنٹس کا ویژن اتنا نہیں ہوتا کہ وہی دیکھیں کہ آج سے 10 سال کے بعد جب وہ کسی پروفیشنل فیلڈ میں جاتا ہے تو اس وقت کس شعبے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی. ادھر انجینئرس کی ڈیمانڈ ہوگی، IT کے ریفرنسز سے جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوگی. تو جب ان کو ابتدا سے اپنے ایمز، اپنی صلاحیتوں کو پتہ ہوگا تو اپنے کیریئر کو سلیکٹ کرنے میں بھی، کیریئر کو چوز کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی. والدین کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا اگر یہ ابتدا سے ہی یہ ٹریننگ بچوں میں اور ایک لازمی سبجیکٹ، ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ اس کو سٹارٹ کیا جائے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی جس طرح کا آپ نے فرمایا اسی طرح کے اگر چلو کچھ ہائی لیول پہ نہ ہو جائے تو چھوٹے لیول پہ ہم سٹارٹ کر لیں. جی. اور جس طرح کہ میں ابھی کر رہا ہوں، جی جی میں تو کر رہا ہوں، میرا تو ایم یہی ہے کہ مجھے خدمت کرنا ہے. اور میں نے لوگوں کی، چاہے انسان مر بھی جائیں تو لوگوں کی دلوں میں زندہ رہنے کا میرا ایم ہے. میرا جو مقصد ہے نصب العین ہے وہ ہے
چاہے میں مر بھی جاؤں مجھے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہے اور ہزاروں سال لاکھوں سال مجھے زندہ تاروز قیامت زندہ رہنا ہے، یہ میرا ایم ہے۔ میں نے اس لیے تحریری کی اتنی محنتیں کی ہے، میں نے اس لیے میں اس طرح کے ایسے شعبوں کو، ایسی چیزوں کو، نئے چیزوں کو میں نے انٹروڈیوس کرایا دنیا کو کہ میرا بس یہ جذبہ میرے اندر، چاہت، لگن، تلاش، ریسرچ، تحقیق، دن رات پڑھنا، میں نے اتنی تلاش کی، اتنی کچھ میں نے بکس پڑھی ہے، آپ میری لائبریری دیکھیں، میرے آپ ریسرچ دیکھیں، میں نے پتہ ہے کتنی تصویریں، میں نے 3-4 ہزار تصویریں لی ہوئی ہے اسی چیزوں کا، 3-4 ہزار تصویریں میرے پاس ہے جو کہ میں نے خود کھینچی ہے۔ اچھا، تصویروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہے، آپ نے کہا ہے کہ 3-4 ہزار تصویریں ہیں، کیا تصویریں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید آواز نہیں آ رہی اور موبائل سے بول رہے ہوں گے کوئی، میرا خیال ہے کہ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی اگر آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے آپ ایک بار اور۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی میں بات کر رہی ہوں۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں، سر سمد کی میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی عظمیٰ، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے۔ میں نے سر سمد سے تقریباً سارے کورسز کیے ہوئے ہیں۔ جی سمدہ بھی کیا ہے، ایچ ایم ایس بھی کیا ہے، اور سمدہ تو بہت ہی افیکٹو ہے۔ جی اور ایچ ایم ایس میں نے کیا ہے، وہ میں نے اپنے گولز کے لیے استعمال کیا، وہ بھی بہت ماشاءاللہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس سے۔ اچھا، بہت اچھا۔ اور آپ نے لوگوں کو اور بھی فائدہ پہنچایا ہے اس سے؟ جی ہاں، یہ میں نے کورسز جو بھی سر سے کیے ہیں بہت مجھے ان سے فائدہ ہوا ہے۔ ہیلنگ جو ہے ان کی سمدہ ہیلنگ بہت زیادہ افیکٹو ہے، اور ایچ ایم ایس سے میں نے اپنے بزنس کو بہت مجھے فائدہ ہوا ہے اس چیز میں۔ ایچ ایم ایس کرنے کے بعد مجھے خود اپنی پرسنالٹی میں اور اپنی سوچ میں بہت چینجز فیل ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اور میں تو کہوں گی کہ جو بھی جو بھی سر سے میں نے سیکھا ہے، بس میں ان کو دعائیں دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں ان کے لیے اور کچھ کہہ نہیں سکتی اس سے زیادہ۔ بہت شکریہ۔ جی عظمیٰ، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے۔ ہم ابھی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل۔ جی، آپ کو بھی ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس رہی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے ڈاکٹر سمد مسافر سے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اس سبجیکٹ کو جو ہے اسکولز کے اندر متعارف کرانا چاہیے، اور ابتدائی کلاسز سے بچے کو یہ تمام ٹریننگز ہوں، اس کا کورس کی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے کہ جی پہلی کلاس میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، اور میٹرک تک کیا ہے۔ تو کیا آپ ہماری بات سے متفق ہیں اور آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ ہاں جی بالکل، سمدہ اور ایچ ایم ایف وغیرہ یہ بچوں میں بالکل اس چیز کی جو ہے نا وہ انٹروڈکشن کروانا چاہیے، اور بچوں کے کورس میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں کانفیڈینس اور بہت سی کہ پازیٹیو چینجز آتی ہیں، اور اگر بچے شروع سے اس چیز میں آ جائیں تو ان کو اپنے گول وغیرہ اچیو کرنے کے لیے اتنا کانفیڈینس آ جائے گا کہ وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں جو ہم یہ کوششیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے بعد یہ کوشش کریں گے، تو آپ تیار رہیے، ہم آپ کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل اس نئے کام میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، اور جو ہے میں بالکل جو بھی میری کال پر سن رہے ہیں میں کہوں گی کہ وہ ضرور یہ چیز کریں اور ان کی لائف چینج ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ عظمیٰ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ جی دیکھیے، انہوں نے بھی ایک بہت اچھی بات کہی کہ بچوں سے اگر ابتدائی کلاسز اگر اس سبجیکٹ کو شامل کیا جائے تو بچوں کو اپنا گول، اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے، ہمارا یہ سبجیکٹ ہے، آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس میں بے شمار تصاویر لی ہیں، کچھ 4-4.5 ہزار تصاویر ہیں، اس بات کو آپ جاری رکھیں، آپ نے اس میں محنت کیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو آپ نے مجھے میرے نالج میں تو یہ بھی ہے، آپ کی ہی کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ جی آپ تو پہاڑوں میں جاتے تھے مراقبے کے لیے، اور جنگلات میں آپ جاتے تھے مراقبے کے لیے، اور ظاہر ہے یہ تمام آپ کی محنتیں تھیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آج آپ اس جگہ پر ہے کہ جہاں آج آپ بے شمار لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس پاکستانی قوم کی آپ خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں، تو بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ آپ جیسی پرسنالٹی
اس ملک کے اندر موجود ہے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو میں تو اس کو ایک کیمپین کے طور پہ اب لے کے چلوں گا جی. ہمارے پاس اسکول میں یہ سبجیکٹ لازمی ہونا چاہیے. بالکل ہونی چاہیے اسکول میں. جی آپ تو بات کر رہے تھے. میں نے تصویریں جو انسانی باڈی کے ہے، انسانی صلاحیتوں کے ہے اور انسانی تاریخ کی جو اینشنٹ ہسٹری ہے اس سبجیکٹس کی، اس چیزوں کی، یعنی جیل سائنسز کی، جو ایک انسین پاور سے جو پرانے زمانے میں 5-6 ہزار سال پرانے جو لوگ کرتے تھے اس طرح کے کچھ، کہ کس طرح کی صلاحیتیں حاصل کر لیتے تھے. میں اس حوالے سے یہ تو تصویریں ہیں، اتاری ہے اور مختلف لوگوں کے مختلف یوگیوں کے اور اس طرح کی جو ادک انرجی ہے، بائیو پلازمک انرجی ہے، میگنل انرجی ہے اور یہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، وائٹل فورس ہیں. اس چیزوں کے یعنی اس چیزوں کی جو لوگ کرتے ہیں یا کس طرح یہ تمام کے اس میں نے تصویریں. پھر اینشینٹ ہسٹری جب میں نے اس چیزوں کا نکالا، یوگا کا اور اس طرح کے سمدھا ایک بہت پرانا ورڈ ہے. اچھا. اینشینٹ ایک ذیلی زبان کا کہاں چاہتے ہیں 5-7 ہزار سال پرانے یہ یوز ہو رہے تھے. اچھا. تو وہ لوگ جو تھے وہ ایک ایسے لوگ تھے جو کہ روحانی لوگ تھے. وہ 7,000 سال پرانے غزنی میں جیزا کے نام سے یاد کرتے تھے، رہتے تھے. ان کی ہسٹری میں نے لی ہے زیر زمین. انہوں نے ایک ایسی دنیا بنائی ہوئی ہے، ان کی تصویریں لی ہے میں نے. تو یہ میں یہ سوچ میں پڑتا تھا، دیکھیں انسان کے کیسے کہ ہمارے دین یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 ایک کم ذات، 1,24,000 ایک کم ذات پیغمبر آئی ہوئی ہے اس زمین پہ. جی. لیکن ہمارے پاس کتنے کی لسٹ ہے؟ ہمارے پاس کتنے کی لسٹ ہوں گے؟ 50 پیغمبروں کی لسٹ. تو 1,24,000 ایک کم ذات پیغمبر کس زمین پہ کہاں کہاں گزری ہے اور اس نے کتنے ہزار سال یا کتنے 100 سال یا کتنے سال انہوں نے لائف زمین پہ گزارے اور کیا کیا دیے ہیں. ابھی ہمارا جو مذہبی نالج ہے مذہب کے حوالے سے وہ بھی محدود ہے. ہمیں اپنے مذہب پہ بھی تحقیق کرنی چاہیے. صحیح. اور یہ ہمارا فرض ہے، اللہ نے ہمارا فرض بنائی ہوئی ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں. میں اس سوچوں میں بھی بہت سے بزرگوں سے میں نے سوالات کرتا رہا کہ یہ کیا کس طرح کی اور یہ انسین پاور کیسی اللہ ہمیں پیدا کی ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ کائنات کس نے بنائے، یہ پاور کیسی ہے، یہ ہمارے اندر کیسی نظام ہے. 50 ٹریلین خلیے ہیں ہمارے اندر، 50 ٹریلین نظام ہے ہمارے اندر، 50 کھرب نظام ہے ہمارے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. صحیح بات ہے. اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے ہمیں. اور پھر انسین پاور جو ہمیں دی ہوئی، جو کہ پہلا میں نے ایک نظریہ دیا تھا تخلیقی کائنات کا کہ مادیت میں یہ کہتے ہیں کہ یعنی مادیزم میں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں میٹریلزم میں یہ کہتے ہیں کہ کائنات پہلا مادہ بنا تھا اور پھر یوں بیگ بینگ ہوا اور بیگ بینگ کے بعد پھر یہ کائنات یوں پھیل گئے اور کہکشانیں بنی، پھر سیارے بنے، ستارے بنے، پھر 7 سیارے بنے اور پھر بیچ میں لائف جو شروع ہوا یہ تقریباً کوئی 200 ملین سال پہلے 400-500 ملین سال پہلے جو ہے وہ اس طرح کی شروع ہوا زندگی جو ہے یہاں زمین پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ پہلا انرجی تھا، موجود تھا، اس انرجی نے مادہ بنایا اور مادے سے پھر یہ کائنات کو پھیلا دے اور یہ کائنات بن گئے. یہ میرا نظریہ ہے جو کہ یہ میں ثبوت پہ یہ دے سکتا ہوں یہ کہ یہ حقیقت ہے. پہلے ایک کریٹر تھا، اس کریٹر نے
مادہ بنائیں جس طرح کہ پھر ان میں کچھ انرجیز ڈالے اور ایکسٹرا جو کہ ایک نظام ہے چل رہا ہے اتنا خوبصورت طریقے سے یہ نظام آپ دیکھیں. کبھی کبھی آپ مراقبے میں جاتے ہیں تو آپ ایک کائنات کی خوبصورتی کو آپ دیکھتے ہیں تو انسان اس خوبصورتی پہ عاشق ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ زمین کو اتنا خوبصورت بنائے ہوئے دن رات آتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہمیں اس کے اوپر چسپکائی ہوئی ہے جیسا کہ گریویٹیشنل فورس ہے اسی وقت ہمیں متاثر کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ کوئی فورس ہمیں کھینچ رہے کہ نہیں. اتنی خوبصورتی ہے آپ اس کی گرینری کو دیکھتے ہیں اس کی پانی کو اور چیزوں کو مناظر کو دیکھتے ہیں آپ اتنی خوبصورتی کو ایسے ایسے پھل ایسے ایسے پھول آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انسان جو ہے نا ایسے ایک طرح کی اللہ کی جو کارکردگی ہے ان پہ عاشق ہو جاتا ہے. تو اللہ خود کتنا کیسے اور ہمارے جو یہ حسین دنیا بنائی ہوئی اتنے خوبصورت دنیا بنائی ہوئی ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایسے ایک نظام بنائے کہ جنت تو کہ ہم تصور کرتا ہے کہ جنت کیسے لیکن ہمارے لیے زمین کو بھی جنت جیسے بنائی ہے. ہر طرح کی چیزیں ہمارے یہاں پر. تو بات یہ ہے کہ آتے ہیں ہم اس پہ ہے کہ سبجیکٹس پہ جو ہے لیکن جیل سائنسز تو بہت بہت ایک بڑی نالج ہے. یہ سب چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. صحیح. یہ روحانیت کو بھی اسٹڈی کرتا ہے یہ اخلاق کو اسٹڈی بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے مائنڈ کو اسٹڈی کرتا ہے سول کو اسٹڈی کرتے ہیں اور باڈی کو اسٹڈی کرتے ہیں آپ کے ماحول کو اسٹڈی کرتے ہیں ماحول میں انرجی جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں جو چیزیں ہے موجود ہے کچھ ہے چاہے مادہ ہے چاہے وہ انرجی ہے. جیل سائنسز اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. صحیح. اچھا ہماری گفتگو بڑی انفارمیٹیو اور رہی ہے اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں اس سے ضرور نہ صرف محسوس ہو رہے ہوں گے بلکہ وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو مینٹلی آئی ایم شیور کہ تیار بھی کر رہے ہوں گے. اور جو پیرنٹس ہیں مجھے یقین ہے کہ جو ہماری سجیشن ہے اسکولس کے حوالے سے وہ تمام پیرنٹس جو ہیں وہ اس بات سے ضرور متفق ہوں گے کہ اگر یہ سبجیکٹ کے طور پہ شامل کیا جائے تو ان کا بیٹا یا بیٹی جو بھی اسکول میں پڑھ رہی ہیں آگے چل کے وہ ایک بہترین انسان بہترین شہری اور ایک بہترین شخصیت کی وہ مالک بن کر ابھریں گی. کچھ سوالات میرے پاس اور تھے میں وہ سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور لیکن ایک بریک کے بعد تو ناظرین ہمیں یہاں پر لینا ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین قبل اس کے کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں بہت سے ناظرین ہمارے جن کی ہماری پروگرام میں بات نہیں ہو پاتی ہے ہمیں فون کرتے ہیں اور اپنے بہت سارے سوالات ہمیں دکھاتے ہیں. میں ان سے بھی یہ معذرت کرنا چاہوں گا کہ گو کہ ہم وہ سوالات تو لکھ لیتے ہیں لیکن کیونکہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ گفتگو اس انداز کی چل جاتی ہے کہ میں ان کے سوالات شامل نہیں کر پاتا لیکن وہ سوالات ہمارے پاس محفوظ ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے ہمیں پروگرامز میں کیونکہ ڈاکٹر سمد مسافر تو ہمارے ساتھ ہر وینسڈے کو اس پروگرام میں ہوتے ہیں وہ میں سوالات جو آپ کے میں وہ بھی ضرور کروں گا. اور اس وقت ایک کالر بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں ایک کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا خیال ہے شاید لائن یا تو ڈراپ ہو گئی ہے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری طرف سے ہر ٹیم کو سب کو صبح بخیر. جی آپ کو بھی صبح بخیر. جی اسکندر مجھے یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تک. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی بات ہو چاہے کسی قسم کی ہو تو وہ میں اپنے مائنڈ پہ بہت سوال کر لیتی ہوں نا. اچھا. چاہے میں اسے نکالنا چاہوں وہ میرے مائنڈ سے نہیں نکلتی نا. جی جی. تو چھوٹے سے پازیٹیو بات کہ نیگیٹو بات؟ نہیں کس طرح کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ گلاس ٹوٹ گیا تو بس یہ ذہن پہ سوال کر لیا؟ نو لوگوں کی کوئی میٹرز ہوئے نا. اچھا کوئی نیگیٹو بات ہے؟ بہن بھائیوں کے کوئی میٹرز ہیں اپنی فیملیز کے اندر بچوں کے کوئی میٹرز ہیں
ہسبینڈ کے کوئی میٹرز ہیں, کوئی بھی میرے ساتھ ڈسکشن کر لیتا ہے نا, یا کوئی مجھے کچھ کہہ دے, مثلا کوئی نیگیٹو بات کہہ دے یا پازیٹیو بھی کہہ دے, تو میں اس کو اپنے مائنڈ پہ اتنا وہ میرے ہو جاتی ہے سوال. اچھا اچھا. اور میں مطلب کیسے ہے کہ مجھے ایک دن دم سے نا وہ میں اس بات کو آؤٹ کر دوں کہ مجھے یہ ہے نا کہ میں بہت چاہتی ہوں کہ آؤٹ کر دوں. اچھا, لیکن ذہن سے نکلتی نہیں ہے اور ٹینشن ہو جاتا ہے, بہت ٹینشن ہو جاتا ہے مجھے. اچھا, آپ نے نام نہیں بتایا اپنا؟ میں مسز خان بول رہی ہوں. اچھا چلیں مسز خان, جو آپ نے ابھی پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا ایڈوائس کرتے ہیں اس حوالے سے. آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی مسز خان تھیں راولپنڈی سے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کوئی فیملی سے متعلق ہے, کبھی کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی یا انہیں کچھ کہہ دیا, آئدر اٹس اے پازیٹیو اور نیگیٹو, لیکن یہ اس بات کو نا اپنے ذہن پہ سوار کر لیتی ہیں, پھر وہ نکلتی نہیں ہیں. سوال ان کا یہ ہے اصل کہ بس وہ کیا طریقہ ہو کہ وہ بس وہ اتنا ٹینس نہ لیں اس بات کو. ٹھیک ہے, اگر کسی نے کہہ دیا ہے, اس کو وہ ساتھ لے کے رہنا, ہر وقت صبح بھی اس کا خیال آ رہا ہے, رات کو. یہ بات صحیح ہے, کچھ لوگ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, کچھ باتوں کو بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, کچھ لوگ یہ سینسیٹیوٹی سے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہمارے سینسیٹیوٹی اچھے ہوتے ہیں. جی جی, اگر اس کو اچھے معنوں میں لیا جائے تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نیگیٹو نالے اوپر سوار نہ کریں. اس بات میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں, اس بات میں جب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈیپلی لینا چاہتے ہیں کہ اس بات کے پیچھے کیا تھا, آگے کیا ہو سکتے ہیں, ان شخص کا مقصد کیا تھا, کیوں کیا اس بات کو, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ایز اے ٹینشن لیتے ہیں تو یہ بات تو پھر ٹینشن, آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان. ایسا ایسا چھوٹی ٹینشن, مسلسل ٹینشن سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داریاں لیں, زیادہ کام لیں, تاکہ اس طرح کی باتوں کو, کبھی جو انسان بہت بیزی رہتے ہیں ایسی باتیں آ جاتا ہے, کبھی کبھی یوں بھول جاتے ہیں. جی, تو زیادہ ذمہ داریاں, جس کے شخص شاید مسز خان زیادہ بیزی نہیں رہتی ہے, گھر پہ کچھ لیڈیز جو ہوتی ہے ان کو یہی ٹینشن ڈپریشن کا ہوتے ہے. کبھی میاں نے کچھ کہا تو وہ لیتی ہے کیوں میرے پیار میں کمی لے آیا یا وہ کیا ہے, یا کبھی کسی اور نے کوئی بات کی ہے, یا کبھی فون پہ کوئی بات ہوئی تو اس سے یہ ناراضگی آگے ہے کہ وہ پھر زیادہ سوچتے, کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہوتے ہیں, زیادہ یہی پہ سوچتے رہتا ہے. اکیلاپن میں پھر بچے بھی اسکول چلے جاتے ہیں نا, اور جو ہے نا وہ ہسبینڈ بھی کئی جاب پہ چلے جاتے ہیں, تو یا اکیلے میں اس طرح کے سوچنے, یا پھر بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے. اس طرح باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیں اور اس کو کلیئر کرے کہ اس کا کوئی نقصان اس بات کا نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو بس یہ تو سمپل سی بات ہے. اچھا, ذیل سائنسز کے حوالے سے بھی کیا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ اس طرح کی, اگر یہ ایک ہیبٹ کے طور پر ہے, بعض اوقات یہ ہوا کہ جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی کبھی سال میں 2 سال میں, جیسے میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ذہن میں کلک کر گئی کہ یہ ذہن میں رہے گی, بٹ ناٹ آلویز. لیکن اگر وہ ایک نیچر بن جائے کہ جی اگر کسی نے کوئی بہت چھوٹی سی بات کہی تھی تو ہر وقت ہی اس پر سوچنا شروع کر دیا, تو کیا ذیل سائنس ہے اس چیز میں؟ بالکل سبجیکٹ کے ذیل سائنسز کے تو ویسا اگر اس ٹیکنیک سے نہیں ہوتے ہیں تو پھر کبھی واقعی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے کچھ چیزیں. تو جس طرح کے غصہ ہے, بائی نیچر ہمارے غصہ تو ہے انسان کے اندر, تھوڑے بہت غصے تو ہوتے ہیں انسان کے اندر, کہ دوسرے لوگ اس غصے کو آپ کے بہت برا مانتا ہے, بہت بڑا لیتے ہیں, اس کو اوپر سوار کر دیتے ہیں, تو اس سے ازدواجی زندگی اور اس طرح کے ماحول کی اور زندگی جو ریلیشن شپ سے, بزنس سے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے اور HMF سے, بالخصوص HMF سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. مسز خان, آپ نے ہمیں کال کیا تھا راولپنڈی سے, اور ذیل سائنسز میں جو سمدھا ہیلنگ سے بھی اس طرح کی جو آئدر وہ پازیٹیو بات جیسا کہ آپ نے کہا کہی جائے, یا وہ نیگیٹو بات اگر کہی جائے
تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بہت چھوٹی سی بات کو اپنے پر سوار کر لیتی ہیں. مناسب یہی ہے کہ آپ کو اس وقت بھی ڈاکٹر صمد مسافر کے ٹیلی فون نمبرز نظر آ رہے ہوں گے. آپ ان نمبر پر کال کر کے ایک بار براہ راست آپ بات کر لیں. ہو سکتا ہے کیونکہ پروگرام کا بہت شارٹ ہوتا ہے, بہت ڈیٹیل میں بات ہو نہیں پاتی ہے, آپ ڈیٹیل میں آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے ان نمبرز پر کال کر کے جو آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہے ہوں گے. آپ کی اسکرین کی پر ویب سائٹ بھی نظر آ رہی ہوگی. آپ چاہیں تو آپ تھرو ای میلز بھی آپ ڈاکٹر صاحب کو اپنا پرابلم شیئر کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمیں کچھ سوالات بھی میرے پاس ہیں. یہ کاشف ہیں کراچی سے, ان کا ایک سوال ہے. یہ کہتے ہیں سول, مائنڈ, باڈی, یہ کیا ہے؟ جی سول SOUL, لیکن میں یہ لکھتا ہوں SOL, یعنی بولنے میں تو وہی سول آ جاتے ہیں. جی جی. لیکن یہ ہے کہ سول جو ہے اس کو جیسے روح کہہ لیں, ہمارے ارد گرد جو ماحول جو ہمارے انرجیز ہے جو یا کائنات میں جو انرجیز موجود ہے انسین پاور, اسے سول کہا جاتا ہے. اورا ہے ارد گرد ہماری جو انرجیز چل رہے ہیں ہمارے, اسی تمام چیز کو اس کو سول کہا جاتا ہے. اور مائنڈ جو ہے وہ تو مائنڈ ہے, ذہن ہے, اس کے کئی حصے ہیں اور اس میں بہت سی پاورز ہیں, جیسے کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس ہے. پھر اس کے اندر بیٹا, تھیٹا, ڈیلٹا ویو ہے اور الفا ویو ہے. پھر جل انرجی سینٹرز آتا ہے باڈی میں کہ 14 کی تعداد میں ہے. سر کے اندر ہے, ریڑھ کی ہڈی میں ہے, ہاتھوں میں ہے, پاؤں میں ہے. جس طرح کے ریفلیکسولوجی میں میریڈینز کہا جاتا ہے یا زونز, انرجی زونز کہا جاتا ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ سول میں آ جاتے ہیں. اور جو مائنڈ میں ہے, مائنڈ میں یہ بس 3 حصے ہیں مائنڈ کا, شعور, تحت الشعور اور لا شعور. اور باڈی جو ہے نا, باڈی تو باڈی ہے اور ہمارا جسم, ہمارا جو وجود ہے. اور باڈی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی زندہ پاور ہے جو کہ ایک ایسے انرجی ہے جو کہ روح کا مکان ہے. جی. باڈی کو روح کا مکان کہا جاتا ہے. جی جی. تو روح کا مکان جو ہے وہ باڈی ہے اور اسی باڈی کہا جاتا ہے. تو جو ہمارے مونو ہے سول, مائنڈ, باڈی, یہ باڈی کا یہی مطلب ہے کہ باڈی کو آپ نے صاف رکھنا ہے. یہ روح کا مکان ہے اور یہ آپ کے انرجی سینٹر صاف ستھرے انرجیز کا مکان ہے. یہ 14 کے حساب سے ذیل انرجی سینٹرز ہے اور یہ آپ کو صاف رکھنا ہے, اسے خیال رکھنا ہے. اس کو آپ نے ایسے صاف رکھنا ہے جس طرح کہ ہم ایک بہت ہی اچھی چیز کو صاف ستھرگی سے رکھتے ہیں. صحیح, اس کا مطلب یہ. اچھا ایک بہت اچھا سوال ہمارے جو بھی ہم گفتگو کر رہے تھے, وہ ایک سوال اتفاق سے یہ سامنے میرے آیا ہے. تو میں یہ سوال ہم سے سائرہ خان نے کیا ہے فیصل آباد سے. جی. اور دیکھیے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسکول لیول پہ اگر یہ ذیل سائنسز کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے, اس کے مختلف لیولز کے حوالے سے, کلاسز کے حوالے سے اس سبجیکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, تو اگر یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہ سوال نہیں ہوتا. ان کا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا دل لگا کر پڑھتا نہیں ہے, کیا سمدہ سے بچوں کی عادات کو بدلا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے اگر آج ہم ہماری جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اگر وہ اس پر کوئی ایکشن لے تو وہ بچے کہ جن کا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں ہے اور جب ان کو اس سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہوگا تو وہ چند دنوں میں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کا بھی پڑھائی میں دل لگنے لگے گا. بہت جو کہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہولڈ پر ہیں, آپ اگر بہت مختصر سا ان کا آپ جواب دے سکیں. ان کا سوال صرف اتنے ہیں کہ میرا بیٹا دل لگا کر نہیں پڑھتا, کیا سمدہ سے اس کا علاج ممکن ہے؟ جی جی بالکل ممکن ہے. اس سے سمدہ سے تو بہت بہترین, بچوں میں اتنا چینج آتے ہیں, بچے کی میموری اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور بچے کی شخصیت میں ایک ایسی تبدیلی آ جاتے ہیں, نیگیٹو بیہیویئر بچوں کا بہت کم ہو جاتے ہیں سمدہ HMF سے, سمدہ ہیلنگ انرجی سے.
اور ان کا پڑھنے لکھنے کا جو سست رفتار ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور دلچسپی جو نہیں ہے بچوں کا، وہ دلچسپی اتنی بڑھائے جاتے ہیں EMBL میں اور اس چیزوں سے کہ وہ خود بخود اسکول جانے کا خود کوشش کرتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، شوق سے جاتا ہے، شوق سے آتا ہے، فریش تر و تازہ. اور کبھی بچہ جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار اور ٹینشن ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے. بچے بہت بری طرح بیہیویئر ماں باپ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، زور پہ اسکول کو صبح زور اٹھا کر زبردستی سے، اور پھر زبردستی سے ان کو بھیجنا آنا، پھر ان کو ایسے باتیں کرنا، چھوٹا، نکما، حقیر، یا پھر تمہارا تو میموری کام نہیں کرے گا، تو بیمار ہو تو کیوں نہیں کرتے ہو، تو کیوں نہیں پڑھتے ہو تم، کیوں، یہ سارا جو ہے یہ سب غلط ہے. اب ایسی ٹیکنیکس ہے اس میں کہ آپ بچے کے ساتھ جو ہے ایسا بیہیویئر کریں کہ خوش خود بھی رہیں، بچے کو بھی خوش رکھیں، اور بچہ آپ کا خود بخود چینج ہو جائے. صحیح. بس ایک سجیشن آپ دے دیں. ٹیکنیکس تو ہزاروں ٹیکنیکس ہے کہ کون سی ٹیکنیک سے کون سا بچہ کو کس طرح کی اس کو ہینڈل کیا جائے. آپ بچے کو ایک سجیشن دیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، میموری اچھے ہیں، اسٹرانگ ہے، پڑھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور دیکھیں یہ کرے وہ کرے. وہ اگر بچہ ایک اچھا کام کریں، اس کے بدلے میں کوئی انعام دے دو، کوئی چیز دے دو، تاکہ بچے کا رجحان پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، نہ کہ نیگیٹیوٹی. اگر آپ بچے نے غلط کیا، آپ نے ایک تپڑ بھی لگایا اس کو، تو بچہ اگلا دن پھر دوسرا بیہیویئر یا کئی دن بات کرے گا، یا پھر کچھ عرصہ منع ہوگا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ نیگیٹو بیہیویئر شروع کرے گا. صحیح. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی ٹیکنیک سیکھے ذیل سائنسز سے، جو کہ وہ آٹومیٹیکلی بچہ خود بخود اپنی زندگی خود بنائے. دیکھیے، میں پھر وہی سیشن جو ہم نے دی ہے کہ اگر اسکول لیول سے ذیل سائنسز کے سبجیکٹ کو شامل کیا جائے، اگر منسٹری آف ایجوکیشن اس پر کنسیڈر کرے، اور جو میں اس یہ بات کر رہا ہوں، تو بچوں کی یہ کیسا ہی بچہ ہو، خواہ وہ اس کو اچھا پڑھنے والا نہیں ہے، جب اس کو اس ذیل سائنسز کے حوالے سے اس کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہوگی، تو اس کو اس میں خود بخود شوق پیدا ہوگا، اس کی ایک بہتر نشو نما ہوگی، بہتر اس کی ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ ہو رہی ہوگی. وہ پازیٹیو پرسنالٹی نہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے بلکہ ملک پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرے، کیونکہ جو آگے کی باغ دوڑ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو انہی نوجوانوں نے آگے چل کر پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، لیکن قبل اس کے میں آپ سے اجازت چاہوں میں ناظرین سے ایک بات ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، آج بھی آپ نے پروگرام دیکھا، اور ہر بدھ کو ڈاکٹر صمد مصطفی ہمارے ساتھ آپ ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں موجود ہوتے ہیں. آج بھی آپ نے بہت انفارمیٹیو ہماری بات چیت رہی، بہت معلوماتی ہماری گفتگو رہی. آپ نے یقیناً اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے ہوں گے. آپ کو وہ باتیں پتہ چلیں کہ جو ذیل سائنسز ہے، اس سے ہمیں اپنی شخصیت کی تعمیر میں کتنی مدد ملتی ہے، ہماری تھاٹس جو ہیں پازیٹیو ہو جاتی ہیں. اور ہماری ہی ریکویسٹ پر ڈاکٹر صمد مسافر نے ہر جمعرات کی شام 6:30 بجے ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینیس کے حوالے سے. یہ آپ ضرور دیکھیے. یہاں اس سے آپ کو بہت سی معلومات، نہ صرف معلومات ملیں گی بلکہ آپ پریکٹیکلی جو کچھ بھی ابھی آج کل یوگا کے حوالے سے پروگرام چل رہے ہیں، اس کے بعد جو دیگر شعبے ہیں ذیل سائنسز کے حوالے سے، ان پر پروگرامس ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب نہ صرف اس میں تھیوری سے اس حوالے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی اس میں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آپ بھی کر کے. تو اس فن کو، میں اس کو فن اگر کہوں، یا میں اس کو یوگا کے جو آج کل چل رہا ہے مختلف آسن ہیں، اور جو مختلف حوالوں سے ہماری صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. تو شام 6:30 بجے ہر جمعرات کی شب یہ پروگرام، ہر جمعرات کی شام آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. صرف حق ٹیلی ویژن پر دیکھنا نہ بھولیے گا. ڈاکٹر صاحب، چلتے چلتے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. میں بڑا کنڈیم بھی اس بات کو کرنا چاہوں گا. دیکھیے، مختلف ٹیلی ویژن پہ مختلف پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، ان کے مختلف نام ہوتے ہیں.
کوئی بھی چینل اپنے پروگراموں کے نام کو رجسٹرڈ نہیں کرا رہا ہوتا ہے. ہمارے پروگرام جو ہماری ریکویسٹ پر آپ نے شروع کیا ہے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس، میں نے ابھی 4-5 دن پہلے اخبار میں ایک ایڈ پڑھا جنہوں نے کیپشن لگایا ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس. میں تو بہت کنڈیم کروں گا کہ اس طرح سے نہ اپنی شہرت کسی اور کے کندھوں پر رکھ کے دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ذاتی طور پر میں اپنے پرسنل کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک پروگرام کا نام جو کہ ایک چینل سے آن ایئر جا رہا ہے جس کا نام ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس ہے، آپ اس کو اپنے ہیڈ لائن لگا کے اس کے نیچے ایڈ دے رہے ہیں اور پھر آپ اس میں اپنی بات کر رہے ہیں اور پھر ایک ایجوکیٹڈ لوگ اس طرح کی بات کریں تو یہ زیب نہیں دیتا. اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے بہت سی مفید باتیں بتائیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.